بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، معزز ممبران، حاضرین، سب کی خدمت میں سلام. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. یہ خوف سے اور جو حالات کے جبر ہے اس وجہ سے انسان پر کیا مشکلات گزرتی ہیں، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، معاشی طور پر بھی اور ویسے بھی. یہ ساری چیزیں کافی دوستوں نے اظہار خیال کیا ہے. میں شارٹ سی بات کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوف جو ہے دو تین وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو انسان کو معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہو جائے، جو اس کے لیونگ ہے اس کے اندر مسائل پیدا ہو جائے، اور پھر آج کا معاشرہ بڑا ایک گلوبل معاشرہ ہے اور بہت ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہے. اس کے اندر بھی اگر جس طرح یہ موبائل ہے، یہ چیزیں اگر اس میں انٹرپشن آ جائے انسان کا بھی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں مجھے بہت ایک لائف کا حصہ بن گئی ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ سب سے بڑی حکمرانوں کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے ایک دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور وہ دنیا کو للکار رہا ہے کہ میں ایران کو اسٹون ایج میں ڈال دوں گا، فلاں کر دوں گا. یہ مسئلہ، اور اس کے سامنے روس ہے، چائنا ہے، کھل کر سامنے نہیں آتے ہیں. یہ اچھا ہے، کھل کر آئیں تو جنگ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، کوئی تحمل کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے. ہماری حکومت جو ہے میرے خیال میں لیڈرشپ بھی بڑی وائزلی چل رہی ہے، اور اس کو کیونکہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان جو ہے اس خطے میں جو واقعہ ہے کہ یہ تین جغرافیکل یونٹس ہیں. ایک ساؤتھ ایشیا کے سنگم پہ واقع ہے، ایک سینٹرل ایشیا کے سنگم واقع میں ہے، اور تیسرا مڈل ایسٹ اور ایریبین سی کے سنگم. تینوں کے درمیان پاکستان کی صورتحال ہے. پھر اس کے ارد گرد جو ہے ایک طرف ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ہمارے ایران میں اہل تشیع ہیں، اور ایک طرف عربی ہیں جو ان کا اہل تشیع کے ساتھ اگر معاملہ طے کرنا ہو تو پاکستان بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. یہ بڑا کمال ہے. پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جو شیعہ سنی کے تناظر میں بڑے بیلنس کے ساتھ چلتا ہے. اور ایران جو ہے وہ کسی جو جون میں اس کی جنگ تھی اس میں اس کو سمجھایا اس نے کہ راہ کو اپنے اندر ڈالا ہوا ہے، اس سے بچو. وہ اس سے بچ گئے، اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اور پھر یہ عربیوں کو کہا کہ آپ شیعہ سنی وار میں نہ الجھے، آپ ایران اگر امریکن بیسز پہ وار کر رہا ہے تو اس کو برداشت کریں اور اس کو ڈیفینسو رکھیں، آپ اٹیک نہ کریں. تو یہ بھی ہماری فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر، اسحاق، یہ تین چار شخصیات جو ہیں وہ بڑی اہم رول پلے کر رہی ہیں. تو یہ پھر آپ دیکھیں اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے تیل کی. اس کے باوجود بھی ہمیں تیل کا جو ہے پیٹرول ڈیزل کا اضافے کا ہمیں پیش کرنا ہے، اور اس سے ہماری معاشی صورتحال میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اسی لیے خوف بجا بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ تعلیم، ہمارے ادارے جو کام کرتے ہیں رک جاتے ہیں. اس سے بھی ہم شکر ہے اس کو وائزلی ٹیکل کر رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ ہمارے جو کام کر رہے ہیں لیڈرشپ، ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور پھر یہ جو حکمران باز جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں کہ وہ یہ اس آڑ کے اندر اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ نکالیں. خاص طور پر پیٹرول پہ سبسڈی کے نام پہ اپنے لوگوں کو نوازنا، اور پھر دوسرا یہ جو اور ٹیکس بھیجا ٹیکس لگانا، یہ بعض لوگ اس میں کر رہے ہیں. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور پاکستانی معاشرہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں اور سب کے ساتھ. اور یہ میں آپ کے بتا دینا چاہتا ہوں ہسٹوریکلی بھی، اگر آپ مجھے ہسٹورین پوچھیں کہ ترکی اور ایران کے درمیان صدیوں تک شیعہ سنی وار چلتی رہی ہے. ہمارے یہاں مغل سلطنت ایک واحد سلطنت تھی
जिन्होंने शिया सुन्नी तनाज़े को रिजॉल्व किया है, और कभी भी इंडिया के अंदर शिया सुन्नी का तनाज़ा नहीं बना। हम इस बैकग्राउंड से पाकिस्तान पैदा हुआ है, तो ये बैकग्राउंड जो है, ये 300-400 साल 500 साल की बैकग्राउंड है, इसका बड़ा रोल प्ले है। और अगरचे हमारे जो रिसेंट पास में पाक स्ट्रीमर्स हजरात रोल प्ले करते रहे कि इसको प्ले करें कि वो शिया का बंदा मार दिया या सुन्नी का बंदा मार दिया, तो वो बात काफी हद तक कंट्रोल हुई है। तो हम ये इसको कहते हैं कि सेनिटी शुड प्रिवेल, जो अकल में जो ठंडा दिमाग है उसको प्रिवेल करना चाहिए, जज्बात में कोई फैसले नहीं करने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैसले जो जज्बात में नहीं होंगी, और आहिस्ता से तरीके से ईरान भी अपने हिसाब से चल रहा है और पाकिस्तान बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है, और हम उसके लिए दुआ वो है कि हमारी लीडरशिप जो बैलेंसिंग रोल प्ले कर रही है वो उसमें कामयाब हो, और पाकिस्तान इस माशी मुश्किलात से भी बाहर निकले, ताकि जो खौफ और बेचैनी की फिजा खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसको हमें सुकून दे। और दुनिया में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि दुनिया में अमन अल्लाह ताला अता फरमाए, ये इस्लाम का पैगाम है। जो यूएन, हम तो यूएन चार्टर के नाम से ऐसे चल रहे हैं, ये पैगाम इस्लाम का है। ये आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, पीस टू यू, क्या आप पे सलाम, पीस टू यू है। अभी वालेकुम सलाम का मतलब पीस टू यू है। तो ये तो हमारी रोजमर्रा की चीज है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, हम उसको अहमियत नहीं देते। तो हमारा इस्लाम का ही जो है फ्यूचर है, और इंशाल्लाह अगर हम इसको मजहबी तासुब से बाहर निकालेंगे तो इस्लाम के असल रूप निकल कर सामने आएगी, और एक दिन वो आएगा कि दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा, और इस्लाम ही तमाम दुनिया में अमन कायम करेगा। इनके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।